हम अगले 8 हफ्ते के अंदर अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तीसरा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। मैं पहले आज की थोड़ी सी तकरीब के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं माजरत खा भी हूँ, सब जो हमारी बहनें और हमारे भाई थोड़ा सा वेट जिनको करना पड़ा। बेसिकली ये जो फंक्शन था ये वाला फंक्शन नहीं था। आज का जो थीम था हमने वाज़े लिखा था कि ये नहीं है। आज के विज़िट का, आज का जो फंक्शन था इसका मेन नुक्ता इसका विज़िट था साइडों के ऊपर। तो वो 3-3.5 घंटे का, तो ये तो नहीं हो सकता 3 घंटे विज़िट करें और फिर लोगों को बिठाएं। तो आप सबको थोड़ी सी ज़हमत भी हुई होगी, तो मैं आप सब से मादरत खा भी हूँ, क्योंकि जिनको पता नहीं था कि इस प्रोग्राम की तरतीब क्या है। तो सिर्फ हमने अपने दोस्तों के लिए एंड पे जे थोड़ी सी गैदरिंग रखी थी कि सबको पानी, चाय और खाना मिल जाएगा। जो सारे दिन से वो थके हुए हैं तो थोड़ा सा वो रिलैक्स करके जाएंगे। तो बेसिकली हमारा आज कंसेप्ट जो था वो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देखें ये कितना बड़ा फंक्शन हो गया। और हम तो आपको पता है कि फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है वो बड़े कलरफुल फंक्शन जो है वो अरेंज करती है, और वो फैमिली फंक्शन होते हैं ताकि हमारे जो मेंबर, हमारे आरईसी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, सब लोग अपनी फैमिलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ छुट्टी के दिन एक पिकनिक के लिए इधर आएँ और आप आकर एंजॉय करें। आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिले, अच्छा फूड मिले और अच्छा एक तकरीब मिले। आपको पता हम बहुत छोटी तकरीरें करते हैं और पूरे टाइम पे हम फंक्शन शुरू करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप करके 2 घंटे में खाना खा के हम निकल जाते हैं। तो आज जो डिले हुई है वो क्योंकि अनाउंस थी कि 3 से 3.5 घंटे का भी विजिट था। एग्जैक्ट 1 बजे विजिट स्टार्ट हुआ, 4:15 बजे ख़त्म हुआ और उसके फ़ौरन बाद आपको ये फंक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब मैं 2-3 चीज़ें, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं 2-3 चीज़ें, खाना तकरीबन तैयार है, 2-3 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 2-3 कम्युनिटी को अटेंड करना चाहता हूँ। एक वो लोग हैं जो हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं, जो लोकल हैं, जो इन्हीं गांव के लोग हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। इतनी बड़ी अचीवमेंट हम कभी ना करते या कर सकते अगर जो लोकल लैंड लॉर्ड हैं या नोटेबल लोग हैं, जो लोकल ज़िम्मेदार है, वो हमारे साथ तावन न करते। नंबर 2, जो हमारे लैंड सप्लायर हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग हमारा साथ तावन किया और उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। और फिर उसके अलावा जो इधर सोसाइटियां थी उन्होंने हमारे साथ बड़ा आउट ऑफ द वे जाके तावन किया। किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए ज़मीन खरीदी हुई थी, किसी ने 500 कनाल खरीदी थी, किसी ने 1000 खरीदी थी, किसी ने 2000 कनाल खरीदी थी। बेशुमार इधर सोसाइटियां थी, मैं उसका अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तमाम मालकान ने अपना दिल खुला किया, अपना सीना खुला किया। उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हुआ था, किसी ने 500 कनाल का देखा था, किसी ने 5000 कनाल का देखा था। उन लोगों ने भी हमें अपनी सोसाइटियां जो है वो सिलेंडर की, और बेशुमार सिलेंडर की। एक होता है कोई 1-2 सोसाइटी खरीदना, इतना बड़ा शहर बनना, ये कोई 2-4 सोसाइटियां या 2-4-10-20 हज़ार कनाल की बात नहीं थी, ये बड़ी बात थी। तो इसके लिए हमारे जिम्मेदार भाइयों ने अपना सीना वसी किया और अपने बाजू खोले। हमारे लैंड सप्लायर जो कि 90% लोकल थे उन्होंने हमारा साथ दिया, और जो सोसाइटियों के मालिक थे उन्होंने साथ दिया। तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। नंबर 2, आपको पता है हमने ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि अगर उस फ़ायदे का फ़ायदा, अगर उस चीज़ का फ़ायदा सबको नहीं होना तो ये तरक्की नहीं है। एक चीज़ में इंसान बहुत तरक्की कर ले, 10 चीज़ें आपकी घर में नीचे रह जाए तो वो ये तरक्की नहीं, इक्वल तरक्की है। हमारी इधर जो स्कीम है, हमने एक ट्रेंड चेंज किया है। ये सब्जी रोड के ऊपर कोई 2 लाख रुपए कनाल की ज़मीन की बात नहीं करता था। आज हम जिसको हवाई ज़मीन कहते हैं, जिसको बगैर कब्जे की ज़मीन कहते हैं, वो भी हम 12 से 13 लाख रुपए कनाल या 11 लाख से 13 लाख रुपए कनाल ज़मीन खरीद रहे हैं। ये मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ। और जो कब्जे वाली ज़मीन है
وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں۔ تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی۔ ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا، زمین کی پرائس نہیں بڑھائی، ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے۔ جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے، جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے، جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے، جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا۔ یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا، ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے، ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے۔ ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی۔ کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کے پاس پیسہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں، وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں، گاڑیاں بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں، کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی، پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد۔ تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا۔ کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے، وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں۔ ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے، ابھی کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی۔ جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے، ان لوگوں کی کریں گے، تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو۔ بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں۔ ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا۔ E11 میں سیکٹر بھی ہے، سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ، یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی، وہاں پہ سیکٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ولیج بھی ہے اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی، ایک ہی، اس کا نام ہے گولڑا شریف۔ گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے، ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا، آج 500 گز، پورا کنال بھی نہیں، 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا، سیم گولڑے میں، جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا ہے۔ تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا تو وہ ایک غلط فہمی ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے، تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے، کسی ڈیزائننگ سے، تو اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا، ایک لوتھڑا، بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے۔ تو یہ جو گاؤں والے ہیں، میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں، اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول، ایک خوبصورت شہر میں رہیں۔ اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے، کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے، اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے۔ زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے، ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے، یہ فلاں کا محلہ ہے، اور بھئی آپ ہم سے پلاٹ لیں، اپنی برادری سمیت لیں، بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے، 20 چاہیے، 100 چاہیے، کس برادری کو کتنے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلاٹ دے دیں گے، 1 گلی میں، 2 گلی میں، سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی، اور یہ بھی ہم
اپنے ذمہ داروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کا گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفیلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے, نہیں آنا چاہتے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے, جو لوکل قبرستان ہے, بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں, تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے. جو ہماری سہولت ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے, تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہر کام میں دیا ہے. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں, وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلا لیں, وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ, 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا, اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے, جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے, جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے, ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے, اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی, اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے, ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, جس میں ہمارا سٹاف, اس سائیڈ کے کرنل بیرم بخش صاحب ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر, ہمارے آرکیٹیکٹ, ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں, یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے, ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے, جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا, ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا, اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریے کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے, یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مار کیا ہے. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس وسینٹی میں, ایک اسلام آباد ہوگا, ایک راولپنڈی ہوگا, اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا. یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے, یہ ایک شہر, اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے. جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے اکراس دکھایا, بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے. وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے, جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں, ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے. ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں, کہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس میں ٹریفک کتنی ہوگی, اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے, اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریے کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تھا, اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں, یہ گرینری کس کو کہتے ہیں, یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے, یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں, اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا. اور بھئی آپ کے ارد گرد
ग्रीन एरिया के हमारी अपनी स्कीम में हमने मंबे बनाए हुए हैं, 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल के भी हमने पार्क छोड़े हुए हैं, जबकि आपके साथ लाखों कनाल गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड लैंड जो है लाइफ टाइम नेशनल हिल पार्क के नाम पे वो लहदा मौजूद है। तो हमने वो चीजें देखी हैं कि जब एक शहर आपकी बात करते हैं तो क्या शहर के वो सारे फीचर उसमें शामिल है? क्या वो हाईवे का डिजाइन उसमें शामिल है? जब आप कहते हैं कि हम इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला देंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल मिला के देंगे, और तो क्या वो हाईवे उसमें डिजाइन है कि जाकर मिलेगी वो ट्रैफिक, हजारों गाड़ियां इधर से उधर जाएं और उधर से हजारों गाड़ियां इधर आएं? आप कभी हमारे प्लान को देखना, इसको जहां तक मर्जी एक्सटेंड ले जाएं, इसको क्रॉस दी मोटरवे ले जाएं, इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला दें, दूसरे से मिला दें, तीसरे से मिला दें, इसको इस्लामाबाद से मिला दें, इसको पिंडी से मिला दें। आप 360 फुट हाईवे आपकी मोटरवे देखें, जो आपकी मोटरवे है, आपकी पाकिस्तान में जो हाईवे है N5 वो सबसे बड़ी हाईवे है। उसकी वेट्स पता कितनी है? चाहे वो बनी है या नहीं बनी, रोड तो बीच में थोड़ी बनी होती, साइडों पे जिसको शोल्डर कह लें या ग्रीन पैच कह लें वो होते हैं, वो 220 फुट है पूरे पाकिस्तान में, और वो पेशावर से शुरू होती है कराची तक जाती है, वो है 220 फुट। अब जो बड़ी हाईवे हैं, जैसे रिंग रोड बन रही है, ये गवर्नमेंट ने बड़ी हाईवे डिजाइन किया ताकि जिंदगी में हमें कभी जमीन ना एक्वायर करनी पड़े, हम साथ सर्विस रोडें भी बनाएं, और भी वो कितनी है 298 फीट, 300 भी पूरी नहीं है, लेकिन चलो 298 का मतलब 300 फुट है। आपकी कितनी हाईवे है? 360 फुट। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये किस किस्म की आपने प्लानिंग की है। ओ भाई, कीमत उसी के बनती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कंपैरिजन किया करें तो एक जो नगीना है उसका पत्थर की ना करें कि जी ये 1 किलो का पत्थर है और ये 1 किलो का हीरा है तो ये बराबर है। ये बराबर कैसे हो सकते हैं भी? वो कास्ट वाइज हमने अपनी जमीन का 60% अमेनिटीज में जाया कर दिया। यानी हम जिम्मेदार से 2 कनाल लेते हैं तो उसमें 1 कनाल कुछ 6 मरले के करीब जमीन हमारी जाया हो रही है, 2 कनाल में ये तनासब है। तो ये कोई छोटी बात है? जब आप 360 फुट एक हाईवे बनाएंगे और उसके पीछे 220 फुट की हाईवे बनाएंगे और उसके पीछे फिर 220 की बनाएंगे, 3 हाईवे पैरेलल लेकर चलेंगे, तो बताएं तो जो हम जमीन खरीदेंगे तो जमीन तो आपकी 60% तो गई, रोडों में गई, कब्रिस्तानों में गई, पार्कों में गई, नालों में गई, तो जमीन तो आपकी चली गई, अमेनिटी प्लॉट में चली गई, पब्लिक बिल्डिंग के प्लॉटों में चली गई, पुलिस स्टेशनों में चली गई। लेकिन हमने कभी फिक्र नहीं किया जाए। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं भाई, वो एक स्कीम की बात नहीं कर रहे, हम आपसे इस प्रोजेक्ट की एक शहर की बात कर रहे हैं, और शहर भी इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर आगे नहीं। हमने नहीं कभी कहा कि हमारी स्कीम एयरपोर्ट के साथ है, जबकि आप मौका कभी देखें स्कीम एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर दूर होती है। इंशाल्लाह इसकी कनेक्टिविटी का जो डिजाइन है, आपको एयरपोर्ट से, जब मैं बड़ी बात करने लगा हूं, एयरपोर्ट के मेन एंट्री गेट से, मैं कुछ साइड की वाल से नहीं कह रहा, मेन एंट्रेंस गेट जो एयरपोर्ट का, जो पैसेंजर का गेट है, वहां से मैं आपको गाड़ी लाकर फैसल टाउन के आखिरी पॉइंट में 6 मिनट में पहुंचा के दिखाऊंगा। ये है इसकी कनेक्टिविटी, 6 मिनट आखिरी पॉइंट कि हमारा फैसल टाउन का इस प्रोजेक्ट का मेंबर एयरपोर्ट जाने के लिए अगर बाहर निकले अपनी स्कीम से तो ये आखिरी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, 6 मिनट में उधर पहुंचेगा। ये है कनेक्टिविटी। जे मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो जब पहले की होगा तो आप उसमें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कम कर लें। और इस तरह की इंटीग्रेशन जो है उसके लिए एक विजन भी चाहिए और एक जज्बा भी चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम हम सारे करेंगे। हमने माजी में किया है। E11 की मैं 3 छोटी छोटी मिसालें देना चाहता हूं। E11 का 3 का हमने जो प्लॉट दिया था वो 2,88,000 रुपए में दिया था, 2,88,000 रुपए में। आज उसकी प्लॉट सरदार साहब ने कितनी कीमत बताई है? 12 करोड़ से लेकर 16 करोड़ कितने की? 1 कनाल की। आपको करके दिखाया है। कोई कीमत में कंपैरिजन? आज भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का दायरा, कोई सेमी गवर्नमेंट का दायरा
پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے. آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا, اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا. آپ کر کے دکھا دیں. دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا. آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے, ابھی ریل اسٹیٹ کا ہے, الیکشن نہیں ہو رہے, نہیں ہو رہے, ملک میں کیوس ہے. اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ B بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا. کہاں 4 لاکھ, کہاں 3.5 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت, ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11(3) میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے, وہ 16 کروڑ ہے. E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں, اس سیکٹر میں ہونا چاہیے. B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑے 3 کروڑ 4 کروڑ کو, میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی خوبی. اب آجے فیصل ٹاؤن فیز 1, میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا, 30-60 کا. دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی. یہ میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ, سب آپ بیٹھے ہیں, 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا. آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے, میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں کا. نہیں, میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں, لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں, ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا, ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بھگت لیا, 1 دن کر لیا, وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے, تو اس کا فائدہ. آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے, اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں, بڑی ہوں, بجلی انڈر گراؤنڈ ہو, سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو, اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں, کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں, 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں, یونیورسٹیاں بھی ہوں, ہیلتھ بھی ہو, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں, 5 سٹار اسکول بھی ہوں, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی, شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں, کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس, یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ, اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے, پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی سٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے, پھر اس کی آباد کاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے, مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس, اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس میں رہی. آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں, 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی, وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25-25 30 سال سے کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ, ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے, ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے, ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا, بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری
रणवीर शाह और जो REC बैठे, इनके कहने पे मैंने 5 साल कर दिए कि 4.5 साल नहीं, 5 साल में पैसे लूंगा और 5 साल में कोई एस्केलेशन, 1 रुपए की महंगाई का इजाफा, कोई इजाफा वो आपके ऊपर नहीं डालूंगा, वो उसी कीमत आपकी फिक्स रहेगी। मैं एक ऐलान करता हूं, अभी 1 साल गुजरा है, 1 साल, मैं अगले साल दिसंबर की बात कर रहा हूं, अगले साल दिसंबर की, 1 साल 2 माह भी नहीं बनते, आपका 25-50 का प्लॉट, जे मैं अल्लाह की मेहरबानी से कम बात कर रहा हूं, कम निचले लेवल की बात, जो भी मुल्क के हालात हो, हालांकि मुल्क के हालात का रियल एस्टेट के साथ तल्लुक होता है, जे हम कह नहीं होता, होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं मानता कि सिर्फ इसी वजह से कीमतें कम या ज्यादा होती है। इंसान की अपनी भी कारकर्दगी होनी चाहिए। 25-50 का प्लॉट अगले साल 31 दिसंबर तक कम अज कम 50 लाख से ऊपर होगा। ये आप देख लें कैसे हिस्ट्री बदलती है। दूसरी अनाउंसमेंट, हम अगले 8 हफ्ते के अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तीसरा, 12 हफ्ते के अंदर इधर बहुत बड़ा, ना सिर्फ मैं जो फंक्शन का है वो करूंगा जी, उसके सामने तीसरा हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 20,000 के करीब लोगों के मुझे आने की तवक्को है। उसमें मैं 3 बड़ी, इसी फैसल टाउन के लिए 3 बड़ी जो है अनाउंसमेंट करूंगा। उसमें जो मैं आज भी कर सकता हूं अल्लाह की मेहरबानी से, हम कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसका 50-60% पहले अचीव करते हैं, फिर अपने मुंह से बात निकालते हैं, लेकिन वो उस फंक्शन के मैं अनाउंसमेंट करूंगा 3 बड़ी, और उसमें 2 आपके लिए बड़े सरप्राइज भी होंगे कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे जब आप मौके पे आएंगे कि ये चीज ना आपने हमसे वादा की थी, ना हमने कभी आपके मुंह से सुनी थी, ये हमने क्या देखा है वो इंशाअल्लाह ताला ये जिंदगी में 12 हफ्ते का मतलब है 3 माह से भी कम, ये ऐसे गुजरते हैं, और 8 हफ्ते का मतलब है 2 माह से भी कम। ये आप देखना कि ये हिस्ट्री कैसे बदलती है, ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का जो डिटेल विजिट है, ये अब ना हमारे पास आगे टाइम है, हमने अपने कामों पे लगना है। आज हमने आपको डिटेल विजिट करा दिया है, अब आइंदा हमने सिर्फ फंक्शन करना है जिस काम के लिए, जैसे डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट का फंक्शन होगा, आप जाएं खुद वीलॉग बनाएं, देखें, जो मर्जी करें, आपको इजाजत होगी। और फिर उसके बाद एक फंक्शन और रखेंगे, वो भी आप खुद, इधर फंक्शन होगा, आप जाएं, हर चीज का आप खुद जाकर करें। आपको पता है हमारे ऑफिस से मैसेज आते रहते हैं कि आप वीकेंड पे, आज आपको एक और भी डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि पानी ये एक रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर जो कलवट बनी थी वो पानी में डूबी हुई है, तो हमने जो रूट बनाया था विजिट का वो डिस्टर्ब हो गया। और आज आपको ये भी मैं बताऊं कि 2 हमने रूट हैं जिसके ऊपर आपको नहीं लेकर गए, बड़ी बड़ी जमीन है। जैसे एक मैं मौजा आपको बताता हूं, लोकल लोग बैठे हैं, मौजा डल्ला और मैरा कलां, उसका आपको विजिट ही नहीं कराया। तो हमारी 8,000 कनाल के करीब जमीन तो उस 2 मौजों में खरीदी हुई है, तो उधर तो आप गए ही नहीं। एक लूप हमारी ईस्ट की तरफ जानी है, उस तरफ भी हम नहीं आपको लेकर गए, वहां भी हमने जमीन खरीदी हुई है। तो हम तो आपको ये 2 लूपें हमें आज स्लिप करनी पड़ी। तो जब जैसे जैसे अब आइंदा आप लोग खुद भी करेंगे, तो ये रोड कनेक्टिविटी और ये जो कलवट है ये बना के, तो हम आपके जो लिंक हैं वो इस्टेब्लिश कर देंगे। आप बड़े प्यार से, इज्जत से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, साफ सुथरी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह ताला आएंगे, आपको इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सरदार साहब ने मुझे एक बात कही थी कि जी के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अब डॉलर का रेट नीचे गिरने से बड़ा कर रहे हैं, तो आप एक ओवरसीज ब्लॉक लेकर आए। तो उसके ऊपर मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूँ, वो देखते हैं अगले 2-4 दिन में उसका फैसला करेंगे, फिर उसके ऊपर मैं आपको फाइनल या सरदार साहब बताएंगे। आज की क्योंकि ये तकरीब का मौजू नहीं था, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक मैं टेक्निकल बात जाते जाते ये पानी की वजह से करता हूँ। हमने 12 स्कीमें बनाई हैं। हनान साहब की बात की, हनान साहब माशाल्लाह कोई आम बंदे नहीं हैं, पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर थे, और इन्होंने 3-4 स्कीमें, आपको पता है
اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. E11 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا، وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں. 4 سوسائٹیاں پانی میں کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 50% ڈوب گئے. ہماری وہاں 3 اسکیمیں ہیں. میں نے تو آپ سے E11 کی بات کہی ہے، ہم نے وہاں E11 بھی میں نے بنائی ہے. وہاں میں نے نادرن سٹیپ بھی بنائی ہے، جس کا ایک فلیٹ کا پلاٹ 8 کنال کا CDA 4 ارب کا فروخت کر رہا ہے. وہ میری بنائی ہوئی اسکیم ہے بھائی. پلاٹ CDA آکشن کر رہا ہے، وہ میں نے بنا کر CDA کو دیا ہے. یہ وہی کیس تھا جو CDA نے مجھ سے جوائنٹ وینچر کیا تھا اور میں نے وہ بنا کے CDA کو دے دی، اور افتخار چودھری صاحب نے اس کے اوپر 100 موٹو لیا. وہ سیٹ اسائڈ کر کے پروجیکٹ CDA ہینڈ اوور ہو گیا. وہ اس طرح CDA آکشن کر رہا ہے، ورنہ وہ پلاٹ میں بیچ رہا ہوتا اس کے. تو ہماری 3 بنائی ہوئی اسکیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا، باقی سب سوسائٹیاں ڈوب گئی. یہ وہی واقعہ ہے جس میں 2-3 بندے بھی مر گئے تھے، گاڑیاں بھی بیٹھ گئی تھی، اتنا پانی آیا. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کلوٹیں ڈیزائن کرتے ہیں، برجز ڈیزائن کرتے ہیں، روڈ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے پوری ایک انجینئرنگ ہوتی ہے کہ پچھلے 50 سال 100 سال میں سب سے ہیوی بارش کتنی ہوئی ہے، اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اپنے پائپوں کا ڈایا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک بھی پھر مدد فرماتا ہے. باقی ڈیزاسٹر کے آگے تو کوئی انسان کر نہیں سکتا. تو ہماری 14-15 اسکیمیں بنائی ہوئی، آج دن تک کبھی کسی بھی اسکیم میں پانی نہیں آیا. تو اللہ پاک آپ لوگ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، ایکسٹرا ٹائم دیا. آخری 1 سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکیورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ. آپ نے چکری روڈ سے پنڈی جانا ہے اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. محفوظ روڈ ہے، کوئی آپ کو نہیں ہوگا، بجائے کہ ایسی جگہ سے جائیں کہ رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ فیصل ٹاؤن کے لیے بھی دعا گو رہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے. بہت شکریہ.